لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے تعلقات میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو ہمارے آپس کے تعلقات کس طرح سے اچھے اور مضبوط ہو سکتے ہیں؟ یہ نا ہمیں بات سمجھنا ہوگی، جو آپ نے بات بڑی زبردست یہ کہی کہ انسان بنیادی طور پہ ہم سب ایک معاشرے میں رہتے ہیں، اور اس معاشرے میں ہم ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں اپنے تعلقات کے ذریعے سے۔ اب یہ ایک سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہوں، فیملی کے لوگ ہوں، یا آپس میں دوست احباب ہوں، ان کے درمیان نا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، ان سین ایگریمنٹ ہوتا ہے، ان ریٹن ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے کہ بھائی تمہیں جب مدد کی ضرورت ہوگی تو میں حاضر ہوں، جب مجھے ہوگی تو تم حاضر ہونا، یہ ایک موجود ہوتا ہے ہمارے دل میں۔ لیکن ہم جب ایک دوسرے کے لیے مددگار نہیں ہوتے، ہم جب ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے تعلقات میں دراڑ آنا شروع ہوئی، خصوصاً اس وقت جب ایک فریق یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ میری مدد کرنے کے قابل ہے لیکن نہیں کر رہا، اس وقت جو ہے وہ زیادہ دراڑ آتی ہے۔ میں آپ کو ایک دلچسپ مثال دوں، پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر یہ چل رہی تھی، لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا کہ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے تحقیق کی ہے اس بات کے اوپر، اور نتیجہ ان کے سامنے یہ آیا کہ جو درخت ہے نا، درخت وہ بھی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں۔ آپ حساب لگائیں، انہوں نے جنگل کے اندر یہ تحقیق کی کہ ایک درخت جو ہے وہ کمزور پڑ گیا کسی وجہ سے، وہ اپنی خوراک بنانے کے قابل نہیں رہا، خود سے پانی سک کرنے کے قابل نہیں رہا، تو جو اس کے آس پاس کے درخت ہیں نا، وہ اس کو ان سین مدد کر رہے ہیں اپنی جڑوں کے ذریعے بھی اور اپنے پتوں کے ذریعے بھی۔ اور انہوں نے یہ کنکلوژن دیا کہ جو درخت ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ہم تو انسان ہیں، ہمیں اگر اپنی سوسائٹی میں ایسا کوئی بندہ ملتا ہے کہ جو اپنے لیے خود سے کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا، یا اس کو ہماری کسی طرف کی ہیلپ کی ضرورت ہے، تو ہمیں کم از کم درختوں سے تو افضل ہونا چاہیے۔ میرے ذہن میں ایک شیخ سعدی کا واقعہ ہے، دوستوں کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ سعدی کے ایک دوست تھے، وہ ان کے پاس آئے اور انہیں کچھ پیسے چاہیے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ وہ گھر گئے، وہ پیسے لا کے دیے انہیں، اور جب پیسے دے کے انہیں رخصت کیا تو گھر آ کے رونے لگ گئے۔ ان کی بیگم نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، یا آپ نے تو بڑا اچھا کام کیا کہ آپ نے اسے، اور اگر آپ کو پیسوں کی یاد ستا رہی ہے تو پھر دینے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میرے ایک دوست کو پیسوں کی ضرورت تھی اور اس کو مجھے کہنا پڑا ہے، مجھے اس کی ضرورت کا اس کے کہے بغیر اندازہ ہی نہیں ہوا خود سے۔ اس کا مطلب ہے میں اپنے دوست سے اتنا دور ہوں، مجھے اپنے دوست کی ضرورت کا اس کے کہے بغیر اندازہ ہونا چاہیے تھا، اس کو مجھے کہنا پڑا۔ تو ہیلپ کرنا، اپنے دوستوں کے لیے، فیملی کے لیے مددگار ہونا، یہ تو یعنی اسوہ نبوت میں سے ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سے ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس کون سے لوگ ہماری مدد کے، اور اسی طرح اس میں اسلام نے بھی یہ کہا کہ جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں، آپ کے امی ابو، پھر آپ کے بہن بھائی، پھر آپ کے رشتہ دار، پھر آپ کے دور کے رشتہ دار، پھر ہمسائے، پھر اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ، یعنی یہ ترتیب ہے پوری تدریج کے ساتھ۔ تو جن جن لوگوں کو جہاں پہ آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہو اور آپ اس قابل ہو تو ضرور ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ صحیح، اور اسی سے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ اسی سے تعلقات، بالکل اسی سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔